ایک سوال دوسرا بھی تھا کہ جیسے کہ آپ نے بولا کہ عورتیں جو رہیں گی وہ نماز پڑھتے وقت پیر میں ساکس پہنیں گی، تو مسجد میں کیا ہوا کہ مسجد میں بہت ساری عورتیں نہیں پہن کے آ رہی تھی، تو میں نے ان کو ایک کو بولی کہ شیخ نسیم مدنی، ہاں وہ بولتے ہیں کہ پہننا چاہیے، تو وہ بولی مجھے کہ نہیں ایسے ہے نا، علماء میں اختلاف ہے، ایسا فرض نہیں ہے کہ پہننا ہی چاہیے یا نہیں، تو یہ اس کو واضح کر دیجئے، کیونکہ وہ میں تو الحمدللہ پہنتی تھی اور وہ مجھے ایسا بولی، تو تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ اس کو واضح کر دیجئے کہ مطلب کیا ہے علماء میں۔ دیکھیے، اگر ابھی اس سوال سے پہلے والے سوال میں بھی میں نے یہی بات بتایا ہے، بہت سارے عام لوگ اتنی جہالت ہے، اور جہالت کس نوعیت کی ہے کہ جو جاہل ہیں وہ یہ سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ ہم جاہل ہیں۔ مطلب جاہل کو کم سے کم یہ تو سمجھنا چاہیے نا کہ میں جاہل ہوں۔ اگر وہ جاہل ہے اور پھر اس کے بعد اپنی طرف سے اجتہاد بھی کرتا ہے، پھر اس کا کیا علاج کریں؟ اختلاف بہت کم ایسے مسائل پائیں گے جہاں اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کی صورت میں ہم دلیل دیکھیں گے، اختلاف بے شک ہے، اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے، لیکن ہم دلیل دیکھیں گے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، ان کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کیا عورت قمیص میں اور دوپٹے میں، درع اور خمار میں نماز پڑھ لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اذا کان الدرع سابغا یغطی ظہور قدمیہا، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، جب وہ قمیص اتنی لمبی ہو کہ اس کے قدم کے پاؤں کے اوپر والے حصے کو ڈھکنے والی ہو۔ قدم کس کو کہتے ہیں؟ پاؤں کا بالکل جو نچلا حصہ ہوتا ہے اس کو قدم کہتے ہیں، تو اوپر والا جو حصہ ہے قدم کا، اتنی لمبی اس کی قمیص ہو، اس کا کپڑا جو اوپر پہنی ہوئی ہے کہ وہ ڈھک رہا ہو، تو اس میں پڑ سکتی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تو اسے ڈھکنا ہے، چاہے تو اس کا جو کپڑا پہنے ہوئی ہے اوپر سے شلوار یا جو بھی کپڑا، وہ اتنا لمبا ہو کہ ڈھکا ہوا ہو پاؤں اس کا، اور اگر وہ اتنا لمبا نہیں ہے جس سے پاؤں ڈھکا ہو تو پھر موزے پہنے، بہرحال اس کو ڈھکنا ہے چاہے جیسے ڈھکے۔ اب اگر کوئی رخصتیں تلاش کرتا ہے اختلافات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے، تب تو اسے مطلب ایک کسی کا قول ہے سلف کا کہ من تتبع الرخص تزندقا، رخصتوں کو جو تلاش کرے گا زندیق ہو جائے گا۔ فلاں مسئلے میں اختلاف ہے، اب اختلاف اس میں 4 اقوال ہیں، جو مجھے آسان لگا میں نے لے لیا، دوسرے والے مسئلے میں 3 اقوال ہیں، وہاں جو آسان لگا وہ لے لیا، کچھ بچے گا ہی نہیں اس کے پاس۔ جی سسٹر، جی جی شیخ، شکریہ، آپ جزاک ان سے اللہ۔ ایک بات اور میں بتا دوں، ان خواتین سے پوچھئے گا، آپ بتائیے، میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں پہلے، کیا عورت چہرے کو ڈھکے گی باہر نکلے گی تو یا نہیں؟ ظاہر ہے ڈھکیں گی چہرے آپ کو۔ کہہ رہی ہیں ظاہر ہے ڈھکے گی، اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے۔ شیخ البانی کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی شیخ۔ اس دور کے سب سے بڑے محدث ہیں، اس میں ان کے سب سے بڑے محدث ہونے میں علماء اہل السنہ والجماعہ میں کسی کا اختلاف نہیں کہ اس دور کے سب سے بڑے محدث ہیں وہ۔ ان کا موقف یہ ہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو ان خواتین سے بتائیے کہ یہاں پر بھی آپ کو رخصت مل گئی، اب جائیے کھول کے گھومیے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ چہرے کا پردہ ہے، وہ موقف صحیح نہیں ہے، دلائل اسی بات کے ہیں، یہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے۔ میں بات صرف یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ اختلافات کو سامنے رکھ کر کے اس میں سے پک اپ کریں گی تو پھر کچھ نہیں بچے گا آپ کے پاس۔ جی میرا سوال اور تھا، لیکن انشاءاللہ کل جی سیٹرڈے کو کر لوں گی۔ جی جزاک جی، اللہ خیر۔ بہت بہت شکریہ، بارک اللہ فیک۔